اگر آپ ایک شادی شدہ مرد ہیں یا شادی شدہ خاتون ہیں اور شادی کے 1 یا 2 سال ہو چکے ہیں لیکن اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، جبکہ آپ کو کوئی مرض بھی نہیں ہے اور آپ کے سارے ٹیسٹ بھی کلیئر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پریگننسی کنسیو نہیں ہو رہی، تو یہ ویڈیو آپ جیسے شادی شدہ جوڑوں کے لیے ہی ہے۔ اس میں ہم آپ کو انشاءاللہ 2 الگ الگ، مرد حضرات کے لیے الگ اور خواتین کے لیے الگ ریمیڈی بتائیں گے، جس سے انشاءاللہ آپ کو 1 ماہ کے اندر پریگننسی کنسیو ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خوشخبری ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم لیاقت علی کھچی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکیم لیاقت بھائی۔ تو اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ طب و صحت کے موضوع پر ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے اور آپ ان بہترین ویڈیوز سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ دوستو، بہت سارے شادی شدہ جوڑوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، وہ رابطہ کرتے ہیں، فون پہ مشاورت چاہتے ہیں جی کہ ہمارے سب ٹیسٹ کلیئر ہیں، سپرم پورے ہیں، خاتون کے اووم درست ہیں، ایسٹروجن اور پروجسٹرون ہارمونز جو ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک ہیں، لیکن پریگننسی کنسیو نہیں ہو رہی۔ تو ایسی صورت میں ہماری رہنمائی کریں کہ ہم کیا کریں۔ دوستو، بہت سارے شادی شدہ جوڑے جو ہیں وہ قیام حمل کے لیے جو انٹرکورس کرتے ہیں وہ درست طریقے پر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس ویڈیو میں جہاں ہم آپ کو بہترین ہوم ریمیڈیز بھی بتائیں گے جو کہ انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر آپ کو اولاد جیسی نعمت کی خوشخبری دے گی، وہاں ہم آپ کو قیام حمل کے لیے، پریگننسی کے لیے آپ نے کیسے اور کن دنوں میں انٹرکورس کرنا ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ تو دوستو، سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ قیام حمل کے لیے آپ نے ہم بستری یعنی انٹرکورس کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں جو ہم ریمیڈی بتائیں گے آگے جا کر اس کا استعمال بھی بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سن لیں جی کہ قیام حمل کے لیے، پریگننسی کے لیے، اولاد کے لیے آپ نے انٹرکورس کیسے کرنا ہے۔ دوستو، جب عورت حیض سے پاک ہو جائے، اس کو آپ حیض کے پہلے دن سے 7 دن شمار کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ 7 دن، 8ویں دن عورت غسل کر کے پاک ہو جائے گی، تو حیض کے 8ویں دن سے لے کر 15ویں دن تک یہ وہ ریمیڈی جو ہم بتائیں گے آپ نے استعمال کرنی ہے۔ تو حیض کے 8ویں دن سے لے کر 15ویں دن تک آپ نے وہ ریمیڈی استعمال کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ان دنوں یعنی حیض کے بعد 8ویں دن سے لے کر 15ویں دن تک آپ نے انٹرکورس نہیں کرنا، ہم بستری نہیں کرنی، اپنی بیوی سے نہیں ملنا۔ اچھا، تو 8 سے 15 دن تک آپ وہ ریمیڈی استعمال کریں گے، خاتون بھی اور مرد حضرات بھی الگ الگ، جو کہ ہم آگے جا کر آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد 15واں دن، 16واں، 17واں، 18 اور 19، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 دن بنتے ہیں، 15 سے 19 تاریخ تک یہ آپ نے انٹرکورس کرنا ہے، ہم بستری کرنی ہے، اپنی بیوی سے مباشرت کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے انٹرکورس نہیں کرنا، بیوی سے ہم بستری نہیں کرنی۔ اگر آپ یہ طریقہ اپنائیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد جیسی نعمت سے سرفراز کرے گا، اور اگر آپ ان طریقوں کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر قیام حمل تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، حالانکہ عورت اور مرد دونوں صحت یاب ہوتے ہیں۔ اچھا، جب عورت اور مرد کے ٹیسٹ، لیبارٹری ٹیسٹ بالکل ٹھیک ہوں لیکن قیام حمل نہ ہو رہا ہو، پریگننسی کنسیو نہ ہو رہی ہو، تو ایسی صورت میں عورت اور مرد کے اندر ایک میں یا دونوں میں تیزابیت کی زیادتی ہوتی ہے۔ یہ تیزابیت جہاں ایک طرف مردانہ سپرمز کو کمزور بنا دیتی ہے، وہاں اگر یہ عورت میں تیزابیت پائی جائے اور رحم میں بھی تیزابی ماحول بڑھا ہوا ہو، تو جب مرد کے سپرمز عورت کے رحم میں پہنچتے ہیں تو تیزابی ماحول کی وجہ سے یہ باراور نہیں ہو سکتے، پریگننسی کا سبب نہیں بن سکتے۔ یہ زندہ تو ہوتے ہیں لیکن بہت ہی کمزور ہوتے ہیں اور پریگننسی کا سبب نہیں بنتے۔ تو اس مقصد کے لیے ہم 2 ریمیڈیز الگ الگ آپ کو بتا رہے ہیں جو کہ آپ نے استعمال کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ایک ریمیڈی عورتوں کے لیے بتا رہے ہیں
کہ جب آپ حیض سے پاک ہو جائیں اور غسل کر لیں، اس کو آپ حیض کے پہلے دن سے 7 دن شمار کر کے نکال دیں۔ اب 8ویں دن سے لے کر 15ویں دن تک آپ نے 2 کالی مرچ صبح اور شام جو ہے 1 پاؤ دودھ، اس میں 1 چمچ دیسی گھی کا ملا کے، نیم گرم دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی ملائیں اور اس دیسی گھی ملے دودھ سے 2 کالی مرچ صبح نکل لیں، اور پھر اسی طرح شام کو بھی دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی ملا کے 2 کالی مرچ نکل لیں۔ یہ آپ نے 8ویں دن سے لے کر 15ویں دن تک استعمال کرنی ہے۔ کنہوں نے؟ خواتین نے، عورتوں نے۔ یہ کالی مرچ میں اللہ تعالیٰ نے ایسی خاصیت رکھی ہے کہ یہ عورتوں کے جسم میں، ان کے رحم میں بڑھے ہوئے تیزابی ماحول کو درست سطح پر لا کر پریگننسی کنسیو کرانے کا سبب بنتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب 8ویں دن سے 15ویں دن تک آپ نے دودھ کے ساتھ جس میں آپ نے دیسی گھی ملایا ہے 2 کالی مرچ صبح اور شام کو استعمال کرنی ہے۔ اچھا، 15ویں دن آپ نے استعمال کر کے اس کو بند کر دینی ہے۔ اب 15، 16، 17، 18 اور 19 ان 5 دنوں میں آپ نے کوئی دن مس نہیں کرنا، مسلسل 5 دن جو ہے وہ ہم بستری کرنی ہے، انٹرکورس کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد جیسی نعمت کی خوشخبری ضرور دے گا۔ یہ تو ہو گیا خواتین کے لیے۔ اب مرد حضرات کے لیے ایک ریمیڈی بتائی جا رہی ہے کہ آپ نے جو ہے یعنی پورا مہینہ یہ ریمیڈی استعمال کرنی ہے۔ 2 چیزوں پر مشتمل ہے۔ پہلے نمبر پر ہے اشواگندھا اور دوسرے نمبر پر ہے موسلی سفید۔ دونوں چیزیں برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے، اور پاؤڈر کرنے کے بعد اس کو کپڑ چھان کر لیں، یعنی انتہائی فائن پاؤڈر کر لیں، اور اس کو کسی شیشے کے جار میں رکھ دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ 1 چمچ یعنی 3 گرام یہ پاؤڈر آپ نے 1 پاؤ دودھ جس میں 1 چمچ دیسی گھی ملایا گیا ہو، صبح نہار منہ اور عصر کے وقت یعنی شام کا کھانا کھانے سے پہلے آپ نے یہ پاؤڈر استعمال کرنا ہے۔ تو حد 1 ماہ یا 2 ماہ یہ ریمیڈی استعمال کرنے سے جو ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور آپ اولاد جیسی نعمت سے سرفراز ہوں گے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، صدقہ بھی دیجیے گا، اپنے مقصد کے لیے دعا بھی کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس طریقہ کار سے بہت سارے جوڑوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ویڈیو آپ خود بھی سنیں اور آگے بھی فارورڈ کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اسے